دینے میں بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار، اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے۔ ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے، حضور چلے تھے، تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، قریش سے ٹکرانے چلے ہیں، ان کی عقل جواب دے گئی ہے۔ ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھ سکتے جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو، ان کی جانوں کو، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون سے پہلے قوم شعیب سے پہلے صدوم اور عمورہ کی بستیاں، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح، یہ ہم سورہ اعراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا ہے، زور آور ہے، اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے۔ یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام دیا تھا، احسان کیا تھا، ایمان انہیں ملا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا، کفر کی روش پر آ گئے، توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر، توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے، انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے، صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا۔ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر، اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔
یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے شرت دواب کہا گیا، تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں، جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریجھ گئے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی، اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں، اسٹیٹسمین شپ کہ حضور کا معاملہ، فہمی کا معاملہ، تدبر کا معاملہ، سیاست کو سمجھنے کا معاملہ، اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے، اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے۔ اوپر معاہدہ ہے، اندر سے ساز باز چل رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ کھدبد ابھی چل رہی تھی۔ تو فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا، معاہدے کیے، اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن کہیں اگر ان میں کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے، واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے، قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے، تو پھر اس کو وہ سزا دیجئے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے۔ یہ ہے مطلب۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیجئے من خلفہم کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے، یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکٹس، بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، بنو قریظہ کا سردار کہے گا صاحب مجھے کیا معلوم، یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ بنو قینقاع کا کوئی شخص ہے، اس نے کر دیا، تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا، وہ کہیں اگر مل جائے، جنگ میں مل جائے، کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو معاہدہ ہے، اس کو کیا سزا دیں گے، لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے، اتنی جرأت کر جائے، تو پھر اس کو وہ سخت سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈورے ہلا رہے ہیں، تارے ہلا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے، خیانت کرنے پر اتر آیا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاص طور پر آپ کا مقام، مقام نبوت، اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، پھر اقدام کیجئے۔ لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے، اس کے منافی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے، پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے غلط ہے۔ ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے۔
یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ تھا وہ معاملہ جو سن 48 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہے عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہو گئے تھے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے۔